ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواہ مسلم والدارمی۔ معزز سامعین، مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر حقوق، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 6 حق ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق تو یہ ہے کہ جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر۔ کسی کی دعوت کو قبول کرنا بھی یہ حق بھی ہے مسلمان کا مسلمان پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ فرمایا کوئی بھی ہو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دو۔ اب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، کوئی عوامی معاملہ ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے، حالانکہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ عقل مند، ذہین، فطین، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے مشورہ فرما لیا کرتے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ جب کوئی ایسا معاملہ کوئی مسئلہ آئے تو اس مشورہ کر لیا کرو اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائی سے، اور دوسرے کو حکم دیا کہ جب تم سے کوئی مشورہ کرے، کوئی پوچھے، کوئی صلاح، کوئی مشورہ، تو اپنی بساط، اپنی عقل، اپنی سمجھ، دانائی اور تجربے کی بنیاد پر اس کو اچھا مشورہ دو۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ مشورہ جو ہے یہ امانت ہے۔ جب آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ امین ہوگے، اب آپ پر امانت بن گئی، آپ امین ہوگے، آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کی امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کرو، کہ صحیح مشورہ دو اس کو۔ پھر فرمایا کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ بھی جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہو۔ یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو۔ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، معمول مبارکہ، عادت مبارکہ تھی کہ جہاں بھی کوئی بیمار ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر پہنچتی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے. تو مسلمانوں کو بھی، امتیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اس کے لیے دعا کرو، ممکن ہو تو اس کے لیے کچھ وسائل مہیا کرو، اس کی مالی مدد بھی اگر کر سکتے ہو تو کرو. کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے دوسرے لوازمات ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، دوائیوں کے خرچے ہوتے ہیں، ہسپتال کے خرچے ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جب ایک گھر کا کفیل ہاسپٹل میں چلا گیا، پیچھے بچوں کا معاملہ ہے، فیملی ہے، ان کے جو لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، تو فرمایا ہر طرح سے لازم ہے کہ تم ان کی جتنی ہو سکے مدد کرو اور بیمار کی عیادت بھی کرو. پھر فرمایا وَإِذَا مَاتَ، اور جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو، اس کے گھر تعزیت کے لیے بھی جاؤ، اس کے جنازہ میں بھی شرکت کرو، اس کے دفنانے تک شامل رہو. یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے بھی ثابت فرمایا اور قولاً بھی ہمیں حکم فرمایا کہ اس طرح تم نے کرنا ہے، اور یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصره اذا كان مظلوما ارأيت ان كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر رواہ البخاری ونحوہ مسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ایک شخص نے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد ایسے کی جا سکتی ہے کہ اسے تم ظلم سے باز رکھو، اسے ظلم سے روکو. اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو گویا وہ برائی کر رہا ہے، تو برائی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو روکو. کیسے؟ ارشاد فرمایا اگر تم ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو، قوت بازو سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے قوت بازو سے روکو. اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے تم روک سکتے ہو، زبان سے کہہ سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، تو تم زبان سے اس کو روکو برائی سے. زبان سے بھی اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا کہ پھر اس کو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. تو چونکہ ظالم بھی ایک غلط کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، تو اس کو روکنا بھی کیا ہے؟ ظالم کی مدد ہو جائے گی کہ وہ ظلم سے رک جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، تو یہ بھی اس کی مدد ہوگی. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو، اسے ظلم سے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہوگی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حقوق مسلم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔